اگلا سوال ہے، کیا نماز جنازہ کی 3 صفیں ہونا ضروری ہے؟ بعض لوگ صفوں کو توڑ کر 3 کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگلی صفوں میں جگہ خالی رہ جاتی ہے، وضاحت فرما دیں۔ بھائی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے پھر اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں جنازہ پڑھیں تو اللہ اس کے لیے جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ یہ روایت ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ ہاں ایک اثر ہے جو اس حدیث کے راوی صحابی ہیں حضرت مالک، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ نماز جنازہ کے لیے 3 صفیں بناتے تھے، تو یہ جو اثر ہے ان کا یہ حسن ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اگلی ابن ماجہ کی ایک روایت دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا جنازہ 100 مسلمان پڑھیں اسے بخش دیا جائے گا، تو یہاں پر 100 کا تذکرہ ہے، یہ بھی روایت صحیح ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت دیکھ لیجئے، جو مسلمان وفات پا جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ ان کی سفارش قبول فرما لیتا۔ اب احادیث جتنی بھی یہ بیان ہوئی ہیں، اگر ضعیف والی بھی آپ مان لیں تو ان احادیث کا وہ مطلب ہے ہی نہیں جو لوگوں نے سمجھ لیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ طاق صفیں ہونی چاہیے، بھائی جفت نہ ہو طاق ہو، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جس جنازے میں ایسے مسلمانوں کی کثیر تعداد شریک ہو جو مشرک نہ ہو تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ورنہ اگر 3 صفیں مراد ہوتی تو جو نیچے کی 2 حدیثیں صحیح ہم لے کر کے آئے، ایک ابن ماجہ کی جس میں 100 آدمیوں کا تذکرہ، ایک صحیح مسلم کی جس میں 40 آدمیوں کا، اس میں صفوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ تو یہ بلا وجہ اب لوگ کرتے ہیں، اب آدمی کم ہے اس کے باوجود توڑ تاڑ کے 3 ہی بنائیں گے۔ چلیے مان لیتے ہیں ایک چھوٹ کہ اگر 3 کا آپ عدد رکھنا چاہتے ہیں تو 3 تک تو مان سکتے ہیں، چونکہ ایک ضعیف حدیث میں یہ مسئلہ آ گیا، لیکن اب اس کے بعد بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ طاق ہی رہیں۔ اس کے بعد تو کم سے کم نہ کریے نا، 3 تک چلیے مان لیجیے، ٹھیک ہے 3 اب بنا لیجیے، اس کے بعد بھی لوگ کہیں گے 4 نہ ہوں 5 ہی ہوں، 6 نہ ہو 7 ہی ہوں، 8 نہ ہو 9 ہی، اس کے بعد بھی ان چیزوں کا، بھائی یہ کون سا طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا؟ یہ بالکل سنت کے خلاف، ایسا کوئی سنت نہیں، کیونکہ ایک حدیث دیکھیے صحیح مسلم ہی میں آئی ہے، بالکل صحیح اور اتھینٹک حدیث ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو راوی صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی 2 صفیں بنوائیں اور آپ نے خود نماز جنازہ پڑھایا۔ تو صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفوں والا جنازہ خود پڑھایا ہے۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں، اس طرح سے آپ توڑ تاڑ کے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ کوئی سنت نہیں۔